میرا تواتر سے جانا ہوتا ہے یہاں پہ، تو بہت ساری کہانیاں دیکھی اور سنی. آپ اس پہ کیا فرمائیے گا کہ یہ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے کا کیا ایک طریقے سے المیہ ہے کہ اس میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی داستان بتانا بھی نہیں چاہتے، لیکن ہمیں ویسے بتاتے ہیں کیمرے کے علاوہ، کہ جن کے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، پیسے ہیں، کچھ ایکسیپشنل کیس ہو نا، مجبوری والا بات، سب کچھ ہے. یعنی ایسے بھی ہیں کہ جن کا بھائی آتا ہے وہ کہتا ہے آپ کی فیس اتنی ہے نا، اتنی نہیں، اس سے ڈبل لو، لیکن اس کو وہاں رکھو یار، میں اپنے گھر پہ نہیں رکھوں گا. جو پیشنٹ ہے وہ ہم سے کہتا ہے میرے بھائی کو خالی مجھے گھر پہ ایک کمرے میں رکھ لیا، وہ افورڈ بھی کر سکتا ہے سب کچھ ہے، لیکن کہہ رہا نہیں یہاں ڈبل فیس دے دوں گا لیکن گھر پہ نہیں رکھنا. کیا کہیے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، قریبی جو ذی رحم محرم کہلاتے ہیں، اگر وہ مجبور محض ہیں، ان کے پاس کوئی کفالت کے لیے معاملہ نہیں ہے، اپنے کچھ ارننگ وغیرہ نہیں ہے، تو پھر ان کی جو قریب ترین رشتہ دار ہیں ان پہ شریعت نے ذمہ داری ڈالی ہے کہ ان کی کفالت کریں. صحیح. لیکن کفالت کے دو طریقے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ واقعی کسی کی کوئی ایسی شرعی مجبوری ہو ٹھیک کہ ٹھیک. وہ اپنے گھر میں اس کو نہیں رکھ سکتا، جی جی. تو ایک کرائے کا مکان لے کر دے دیں، قریب کوئی مکان لے لیں، اسے کرایہ دے دیں. جب آپ ویسے افورڈ کر ہی رہے ہیں کہ میں وہاں دے دوں گا، تو لیکن یہاں پر رہنے سے ایک آدمی گلڈ بھی فیل کرتا ہے ذرا، اور غم اس کو بار بار محسوس ہوتا ہے کہ یار میرے سب موجود ہیں اور پھر مجھے یہاں جی پر جی ڈال دیا جی گیا. جی جی جی. اور خصوصاً اگر وہ والدین ہوں تو یہ تو بہت بڑی بدبختی کی بات ہے. یہ تو بروز قیامت بس اللہ معاف فرمائے، ورنہ یہ تو جہنم کا راستہ ہے. یعنی مجھ سے ایک صاحب نے کہا، میں نے کہا بچے ہیں آپ کے؟ انہوں نے کہا جی ہیں. وہ اتنا غصے میں تھے اس عالم میں، ابھی یہ 25-30 دن پہلے کی بات ہے. انہوں نے کہا، میں نے کہا ملنے آتے ہیں؟ کہہ رہے نہیں آتے. اور اس نے اب اس باپ کی کیا ہوگی، اس نے کہا اب کوئی ملنے آئے گا بھی تو میں نہیں ملوں گا، اب مجھے بھی نہیں ملنا ان سے. تو یعنی وہ کیا کس کیفی کہ عمر کے آخری حصے میں ہے بظاہر، اور کہہ رہے ہیں میں اب کوئی ملنے آئے گا بھی تو نہیں ملوں گا. یا دیکھیں، ہم بھی چونکہ اسی معاشرے کا حصہ ہیں نا، پبلک میں رہتے ہیں. بہت آپ لوگ. تو ابھی آپ نے اولڈ ہاؤس کا بتایا، ایک بوڑھے باپ نے مجھے ایک تقریب کے اندر کھانا کھاتے ہوئے کہا کہ مفتی صاحب یہ سنا ہے کہ اگر اولاد نافرمان ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں سزا دیتا ہے، میرے بیٹے کو سزا کیوں نہیں مل رہی؟ اللہ اللہ. کہنے کو اتنا میرا نافرمان ہے، میں چاہتا ہوں اس کو دنیا میں سخت سزا ملے. تو بہرحال جو آپ کے توسط سے جو لوگ سن رہے ہیں، اپنے قریبی رشتہ داروں کی قدر کریں. ماحول پلٹتے دیر نہیں لگتی ہے. ہو سکتا ہے کل آپ فالج زدہ ہو جائیں، اور آپ نے ایک برا رویہ کسی کے ساتھ رکھا اور آپ کو اٹھا کر کوئی ایسے گندی جگہ پھینک دیا جائے جو اس سے بھی بدتر ہو. یہ بدتر نہیں کہہ رہا ہوں، ہاں ہاں. مطلب اس اعتبار سے کہ جو آپ اس کو سمجھتے ہیں یا معاشرہ دیکھتا ہے کہ بھئی ایک اچھی جگہ سے بہرحال یہاں لیا ہے، خدا نہ خواستہ آپ کو وہاں پھینک دیا گیا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ بالکل غلط ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے.